اس نے کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے، مٹ گیا مشتاق دل سے یا رنگ یاد رفتگان، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کہ ایک وقت آتا ہے جب رشتہ دار بھی قبروں پہ پھول ڈالنا ختم کر دیتے ہیں، قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کی مٹی بہ جاتی ہے، لوگوں کو جانے والوں کا نام بھی یاد نہیں رہتا. لیکن قربان جائیں امام علی مقام کے، قربان جائیں امام حسین کے مقام و مرتبے کے، نہ پھول مہنگے ہوئے، نہ امام حمام کی قبر پرانی ہوئی، وہ آج بھی ان کی قبر پہ عقیدتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے، ان کے نام کی مالا جپی جا رہی ہے، ان کے ذکر سے آج بھی دل تسکین پا رہے ہیں. اور ساری دنیا زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا خون لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اور فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہو ان کو ناز ہونا چاہیے. حضرت امام علی مقام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ایسے کریں، بڑے بڑے لوگوں نے اس دنیا میں آ کے امتحان دیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے، انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان کو طرح طرح کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں لَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں لام تاکید ہے، پھر نون تاکید ثقیلہ ہے، دو ہی تاکیدیں لگا کر زور ڈال کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تم آئے ہو، کھاؤ گے، پیو گے، نیند کرو گے، موج اڑاؤ گے اور پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے. نہیں، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا اور تمہیں طرح طرح کی امتحانات سے گزارا جائے گا. پھر جو ان امتحانوں میں جتنا کامیاب ہوتا جائے گا اتنا اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرے گا، انہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں آگ، کہ یا اللہ تیری یاری سونے جیسی ہے لیکن تیری آزمائش آگ جیسی ہے. اور سونا جب آگ میں جاتا ہے پھر اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ چمکتا ہے، وہ دمکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے امتحان لیتا ہے اور جتنا جس کا بڑا امتحان ہوتا ہے. کسی عربی شاعر نے کہا تھا علی قدر اہل العزم تعطی العزائم، جتنا بڑا کسی کا کلیجہ ہوتا ہے، جتنا بڑا کسی کا عزم ہوتا ہے، اتنا بڑا اس سے امتحان لیا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے محبوب چچا جان ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، سرکار دو عالم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی ہیں، میرے آقا کے گھر پہ پہرا دیا ہے، حضور کے محبوب چچا ہیں. غزوہ احد میں ان کو شہید کیا جاتا ہے، وہ گھوڑے سے گرتے ہیں، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں، پھر ان کے سینے کو شق کیا جاتا ہے، ان کے کلیجہ مبارک کو نکال کے چبایا جاتا ہے، ان کے کان اور ناک کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے لاشیں کو بے گور و کفن احد کے میدان میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ رو رہے ہیں. میرے آقا کے خاندان والے آنسو بہا رہے ہیں، ہر آنکھ نم ہے. میرے آقا سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہیں، لیکن اس وقت بھی سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھپھی حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن ہیں،
اگر اس کے رونے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچنے کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے چچا جان کے لاشے کو بے گور و کفن اسی حالت میں غزوہ احد کے اس میدان میں پڑا رہنے دیتا. آسمان سے پرندے آتے, وہ آ کے ان کے بدن کو, ان کے گوشت کو کھاتے. ان کا رتبہ پہلے بھی بلند ہے, لیکن جب یہ آزمائش بڑھتی اللہ ان کے رتبے کو اور بلند کر دیتا, اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو اور اونچا کر دیتا. تو پتا چلا جس کا رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے, کسی نے کہا تھا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جتنی بڑی کسی پہ تکلیف آتی ہے اتنا بڑا اس کو مرتبہ اور مقام دے دیا جاتا ہے. لیکن امتحان کے میدان کا ایک اصول ہے کہ امتحان گریجولی لیے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ لیے جاتے ہیں. پہلے ایک پیپر ہوتا ہے, پھر ایک دن کی چھٹی کے بعد دوسرا پیپر ہوتا ہے, اور ایک پیپر کی ڈیٹ شیٹ جب آتی ہے تو ایک مہینے میں پورا امتحان مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی پیپر دینے جائے اور ممتحن اس سے یہ کہے کہ آج تم کو 3 پیپر دے کے جانا ہے, وہ دھرنا دے گا, وہ احتجاج کرے گا, وہ صدائے احتجاج بلند کرے گا. میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا, آج مجھ سے اتنے پیپر اکٹھے لے لیے اور میں اتنی استعداد نہیں رکھتا. آؤ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھو, کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں دیکھو, میرے اور آپ کے پیارے نبی کا نواسا, سرکار کا لخت جگر, سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک, حضرت علی المرتضیٰ کے دل کا ٹکڑا, حضرت امام حسین جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جاتے ہیں تو سارے امتحان ایک ہی دن میں لیے جا رہے ہیں. بھوک کا امتحان ہے, پیاس کا امتحان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے بے گھر کیے جانے کا امتحان ہے. علی اصغر و علی اکبر کی قربانی کا امتحان ہے, جوانوں کے لاشوں کو اٹھانے کا امتحان ہے. اپنے جسم پہ 33 زخم نیزوں کے ہیں, 34 زخم تلواروں کے ہیں, 133 سوراخ تیروں کے ہیں. ایک ہی دن میں سارے امتحان دینے کے بعد جب وہ پاک باز اپنے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے, گلا نہیں کرتے, شکایت نہیں کرتے, آہو فغان نہیں کرتے کہ اتنے امتحان مجھ سے اکٹھے کیوں لے لیے. وہ کیا کہتے ہیں, حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے تو فرمایا اللہم ردن بقضائک وتسلیما علی بلائک وصبرا علی مأوائک سبحان ربی الاعلی. آپ نے کہا یا اللہ جتنے امتحان بھی تو نے لیے, تیرا حسین ہر امتحان پہ راضی ہے, وہ تیری قضا اور رضا میں راضی ہے, اور وہ اپنا جسم کٹانے کے بعد بھی سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کر رہا ہے. تو سجدے میں سر ہے, سبحان ربی الاعلی کی صدائیں آپ لگا رہے ہیں, اور سارے کنبے کی قربانی پیش کرنے کے بعد بھی آپ تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے وہ سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جو ہم ہر محرم کے مہینے میں دہراتے ہیں کہ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے سجدے کیے, اس کا جدا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ مہینہ ہے جب پوری دنیا ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتی ہے. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اہل بیت سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے. پھر بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آتا تو ان کی قلم بھی جو ہے وہ کوثر و تسنیم کی خوشبوؤں میں بھیگ جاتی اور ان کی قلم سے خوشبو آنے لگتی. انہوں نے فارسی زبان کے اپنے دیوان میں جو سلام حضرت امام حسین کو پیش کیا, میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری محرم کے مہینے میں اپنی تحریروں میں, اپنی تقریروں میں علامہ محمد اقبال کا یہ شعر امام علی مقام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور روتے ہوئے پیش کرتے تھے کہ امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد دبستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانئے ذبح عظیم آمد بسر
سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ یہ پورا کلام پیش کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت لیری است۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ کلام کا معنی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں عشق غیور کے رخساروں پر جو سرخی ہے، جو بانک پن ہے، جو حسن ہے، وہ سارے کا سارا حضرت امام علی مقام کے خون کی سرخی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا تا قیامت قطع استبداد کر، کہ آپ نے قیامت تک جبر اور ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اب جبر کے خلاف جتنی بھی آوازیں اٹھیں گی، ظلم کے خلاف جتنا بھی احتجاج ہوگا، اس کے سردار اور رہنما قیامت تک حضرت امام حسین ہیں۔ چاہے کوئی بوسنیا میں اٹھے، چاہے کوئی فلسطین میں اٹھے، چاہے کوئی کشمیر میں جبر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، فرمایا ان سب کا سرخیل اور رہنما میدان کربلا کا شاہ سوار ہے، وہ حضرت امام حسین ہیں، جو قیامت تک آنے والے حریت پسندوں کو آزادی کی قیمت سمجھا کے گئے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ عطا فرما کے گئے ہیں۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں اگر آپ دیکھیں تو جو غیر مسلم ہیں، جب بات آتی ہے حریت کی، جب بات آتی ہے شجاعت کی، جب بات آتی ہے حوصلے اور عزیمت کی، اور مثال دینے کی باری آتی ہے، تو غیر مسلم بھی امام حسین کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ مہاتما گاندھی جو انڈیا کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور وہ اگرچہ مسلم مخالف ایجنڈے پہ چلتے رہے، لیکن مہاتما گاندھی نے بڑے بڑے دھرنے دیے، بھوک پیاس کاٹی، فاقے کاٹتے رہے۔ تو اپنے فاقے جب وہ کاٹ رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہوا تھا، تو مہاتما گاندھی نے تقریر کرتے ہوئے تمام انڈیا کے غیر مسلموں اور مسلمانوں سے کہا تم کیوں انگریز سے ڈرتے ہو؟ تمہیں یہ ڈر ہے کہ انگریز تمہارا بھوکا پانی بند کر دے گا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ انگریز جو ہے وہ تمہارے لیے زندگی کو مشکل بنا دے گا، کیوں انگریز سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے سامنے حسین ابن علی کی مثال موجود نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ امام حسین ہیں کہ جن کی مثال مسلمان بھی دے رہا ہے اور غیر مسلم بھی دے رہا ہے، اور دشمن دین بھی امام حسین کی بہادری کو سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار گولڑا، فاتح قادیانیت و مرزائیت، اپنے وقت کے ولی کامل حضور خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید صادق، وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ میرے منیر کے اندر درج ہے، جو ان کی سیرت پہ کتاب ہے، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے۔ میں اپنے طلباء کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جو وہ غیر نصابی مطالعہ کرتے ہیں، وہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتابوں کا مطالعہ اپنے اوپر لازم کر لیں، میرے منیر پڑھیں، ان کی دیگر تصنیفات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فقیر کون ہوتا ہے، سرکار سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، علم لدنی کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور یہ سن 1900 سے پہلے کی بات ہے، 19ویں صدی ہے اس کے آخری دنوں کی بات ہے۔ تو ایک انگریز آئے اور وہ مستشرق تھا، اورینٹلسٹ تھا، جس کو انگریزی اور قرآنی علوم پہ مہارت تھی، عربی جانتا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ اس نے کہا حضرت امام علی مقام امام حسین کا آپ بڑا ذکر کرتے ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں مسلمانوں کی زبان سے دن رات حضرت امام علی مقام کا ذکر سنتا ہوں، امام حسن کا تذکرہ سنتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا، خود ان کے منہ میں گھٹی ڈالی، اپنا لعاب دہن ان کو عطا فرمایا، اپنی گود میں ان کو کھلاتے رہے،
اپنے کندھے پہ ان کو سواری کرواتے رہے، سجدے کے عالم میں اپنی پشت پہ ان کو بٹھا کے اپنے سجدوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے رہے، اور یہ ساری تاریخ موجود ہے۔ اور حضور کے وصال کے وقت حضرت امام حسن کی عمر 8 سال تھی اور حضرت امام حسین کی عمر 7 سال تھی، اور یہ دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن تمہارے نبی کے آخری ایام میں موجود تھے۔ تو پھر قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، جبرائیل قرآن بھی لے کے آ رہے تھے۔ اگر اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہوتا اپنے نبی کے نواسے سے، تو ان کا ذکر قرآن میں آ جاتا اور قرآن میں ان کا کوئی ریفرنس آ جاتا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن میں نے پڑھا ہے، اس میں نہ امام حسن کا نام موجود ہے نہ امام حسین کا نام موجود ہے۔ بڑا مشکل سوال تھا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے اپنی جیب سے پاکٹ سائز قرآن نکال لیا، کہا میں نے پڑھا ہے، یہ میرے مطالعے میں رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے 60 سال گزر گئے، ابھی تک مجھے قرآن دانی کا دعویٰ نہیں ہوا، اور آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ کے قرآن دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ چلو پھر بھی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں ذکر حسین موجود ہے، کہاں کہاں ذکر امام حسن موجود ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا قرآن میرے سامنے ہے، بتائیں کہاں ذکر امام علی مقام موجود ہے۔ آپ نے کہا ذرا قرآن کو پڑھو، تو اس نے قرآن کھولا، پہلی آیت نکالی اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شروع میں قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رک جاؤ، وہاں روک لیا۔ اور حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تمہیں علم الاعداد آتا ہے؟ کہنے لگا بالکل میں علم الاعداد جانتا ہوں، میں اس کا عالم ہوں، اور علم الاعداد کا معنی یہ ہے کہ ہر لفظ کا کچھ نمبر ہوتا ہے اور وہ نمبر نکال کے تاریخ وفات نکالی جاتی ہے، ہر اسم کا نمبر نکالا جاتا ہے، اور یہ ہمارے علماء کے ہاں متداول علم تھا۔ تو آپ نے فرمایا ذرا قلم اور کاغذ نکالو اور امام حسین کے عدد نکالو، اس کے امام حسین کے عدد نکالو۔ اس نے حساب کیا کہ الف کے اتنے ہیں، میم کے اتنے ہیں، اور ہر حرف کے عدد نکال کے جمع کیے، تو اس نے کہا کہ امام حسین کے عدد ہیں 210۔ بولیے کتنے ہیں؟ 210۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت امام علی مقام کی سن پیدائش کیا ہے؟ اس نے کہا 4 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، فرمایا یہ بھی لکھ لو۔ پھر فرمایا کہ حضرت امام علی مقام کا سن شہادت کیا ہے؟ تو کہا 61 ہجری، کہا یہ 61 بھی لکھ لو۔ پھر فرمایا کرب و بلا کے عدد نکالو، یہ جو کرب و بلا کا لفظ ہے اس کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے حساب لگا کے کہا یہ 261 بنتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کے عدد نکالو، اس نے کہا یہ پورے 200 بنتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سن شہادت کیا ہے؟ تو کہنے لگا 50 ہجری۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں لکھوا کے کہا اب ذرا اسے جمع کرو۔ جب جمع کیا پوچھا کتنے بنے؟ تو کہنے لگا یہ 786 بنے۔ تو آپ نے کہا اب ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عدد نکالو۔ جب عدد نکالے تو کہنے لگا یہ بھی 786 بنتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کہا تو پورے قرآن کی بات کرتا تھا، اگر حب اہل بیت کی اینک سے اور محبت رسول کے جذبے سے قرآن کی پہلی آیت کو پڑھا جائے تو اس میں امام حسن و حسین کا ذکر بھی موجود ہے، کرب و بلا کا واقعہ بھی موجود ہے، اور ان کی شہادت کی تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ وہ ولایت کا علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے پاک باز بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم آئیے اختصار کے ساتھ آج میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج کل بعض لوگوں کو عجیب و غریب علم کا بخار چڑھا ہوا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، نعوذ باللہ، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو خروج کیا تھا اور حضرت امام حسین مکہ سے نکل کے کوفہ گئے تھے، نعوذ باللہ وہ تخت چاہتے تھے اس لیے وہ گئے تھے۔ اور ایسے بھی لعین ہیں جنہوں نے ہماری اس عرض پاکستان کے اوپر کتابیں شائع کی ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے امیر المومنین یزید
لکھ کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، یزید کے قصیدے لکھے ہیں اور وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ جو غلط فہمی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقالات کے اندر اور اپنے خطبات کے اندر پورا اس مضمون پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ 72 جا نثار ایک طرف ہوگا اور ایک طرف 80,000 کا لشکر ہوگا۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ یزید کا جو لشکر امام علی مقام کے مقابلے میں آیا وہ 80,000 تھے، اور ان کے مقابلے میں 72 تھے، جن میں بیویاں بھی تھیں، جن میں بچیاں بھی تھیں، جن میں بچے بھی تھے۔ تو کیا کوئی عقل اس بات کا تصور کر سکتی ہے کہ ایک طرف 80,000 ہوں اور دوسری طرف ایک بندہ بے سر و پا اور تنہائی کے عالم میں صرف اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے نکلے اور اس کے دل میں تخت کا لالچ ہو؟ اگر تخت کا لالچ ہوتا، امام علی مقام ایک آواز لگاتے، ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا، اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب نے شبیر و یزید کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بڑے حوالوں کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کی سیرت پہ اردو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، الحمدللہ ان میں سب سے زیادہ اتھینٹک حوالوں کے ساتھ جس شخص نے کتاب لکھی ہے وہ حضور ضیاء الامت کا خوشہ چین ہے، وہ ان کے در سے علم حاصل کرنے والا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب نے بڑی باحوالہ گفتگو کی ہے، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ علامہ ابن کثیر کے حوالے سے کہ امام علی مقام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں کبھی بھی یزید کے خلاف خروج نہ کرتا اور کبھی بھی میں اس کی بیعت سے انکار نہ کرتا، صرف میں نے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یزید تارک الصلاۃ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے دربار لگا رہتا ہے، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اسے نماز کی توفیق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کی کشتیاں اور لڑائیاں کرواتا ہے، اور وہ معازف اور موسیقی کی محفلیں سجاتا ہے، وہ خواتین کے رقص جو ہیں وہ اپنے دربار میں کرواتا ہے، اور پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کے مال کو کرپشن اور فساد کے طور پہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ یہ 7 خرابیاں اپنے آخری خطبے میں حضرت امام علی مقام نے ذکر فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کا نواسہ اس دنیا میں موجود ہو، مولا علی کا خون موجود ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر موجود ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے، نماز کی بے حرمتی کی جائے، شراب کی محفلیں سجائی جائیں، اور مسلمانوں کے مال کو پانی کی طرح بہا دیا جائے۔ فرمایا میں ایسے ظالم جابر اور عیاش کے ہاتھوں میں اپنا پاکیزہ ہاتھ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ پیغام تھا جو حضرت امام علی مقام نے دیا کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر نمازی بن جاؤ، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر تمام منہیات شریعت کو چھوڑ دو۔ صرف نعروں سے کوئی حسینی نہیں بنتا، صرف چند دنوں کے اندر کسی چیز کا مظاہرہ کرنے سے بندہ حسینی نہیں بنتا، بلکہ سچا حسینی وہ ہے جو حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پہ چل رہا ہو، جو نماز کا اہتمام کرے، جو تمام تعلیمات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاربند ہو۔ اس لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جہاد فرمایا، اور اپنے خون اور اپنے بچوں کے خون سے وہ تاریخ رقم کر دی کہ اب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حضرات محترم، ہم نے حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت و محبت بھی پیش کرنا ہے، ہم نے ان کی یاد میں آنسو بھی بہانے ہیں، ہم نے امام علی مقام کے عشق کی طرف بھی اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، لیکن صرف آنسو بہانے پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پہ حضرت امام علی مقام کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہی در حقیقت
اہل سنت والجماعت اور مسلمان عالم کا پیغام ہے کہ حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے. اور 10 محرم الحرام اور 9 اور 10 محرم ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا یہ فقہی حوالے سے کیونکہ مسئلہ ہے تو یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب سرکار مدینہ پاک میں تشریف لائے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار تشریف لائے نا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہ عرض کیا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر فتح نصیب ہوئی تھی، اس لیے یہودی اس دن کا ریگارڈ کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے اور ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت بھی نہ ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی سنت کو قائم فرمایا. لہٰذا ان دونوں دنوں کے روزے کا اہتمام کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے. سرکار نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا ہے. پھر 10 محرم الحرام کو اپنے گھر کے اندر لنگر شریف کا اہتمام کرنا، نیاز پکانا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل سجانا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا معمول چلا آ رہا ہے. اور اس دن جو ہے وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور کثرت کے ساتھ ذکر و فکر کا اہتمام کیا جائے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا اور یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب 10 محرم آتی تھی تو آپ سیال شریف میں اپنے ہاتھوں سے شربت تیار فرماتے اور پھر آنے والے مریدین کو وہ شربت حسینی پلایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مجلس شریف میں آرام فرما رہے تھے اور حضور خواجہ قمر الدین سیالوی یہ شربت جو ہے وہ لنگر حسینی تقسیم فرما رہے تھے. اچانک حضور خواجہ ضیاء الدین سیالوی اٹھ کے تشریف لائے اور آپ نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا میں ابھی اندر آرام کر رہا تھا تو اتنے میں کربلا کا شہسوار حضرت امام علی مقام خود تشریف لائے اور کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے نے میری یاد میں جو شربت بنایا ہے وہ پینے کے لیے میں بھی کربلا سے آیا ہوا. تو اس کی قبولیت خود امام علی مقام کی بارگاہ میں ہوتی ہے جو ان سے محبت رکھے، جو ان کے لیے روئے، جو ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جس نے میرے حسین سے پیار کیا اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور یہ وہ امام علی مقام ہے کہ سرکار منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں شہزادے سرخ لباسوں میں ملبوس چھوٹے چھوٹے اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، راستہ بنوایا اور گئے اور دونوں کو اٹھا لیا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرتے ہیں. تو یہ ساری احادیث پاک ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جب بھی یہ دن آئے ہم پھر سے محبت کا اعادہ کریں، ہم پھر سے ان کی محبت کا نعرہ بلند کریں اور ان کی یاد کی محفلیں سجائیں. انشاءاللہ دربار عالیہ حضرت امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مرکزی جامع مسجد میں حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت و سیادت میں 10 محرم الحرام کو دن کے وقت ظہر کی نماز سے پہلے قرآن خوانی ہوگی اور بعد از نماز ظہر تا نماز عصر حضرت امام علی مقام کی یاد میں عظیم الشان کانفرنس حسب معمول منعقد کی جائے گی، جس میں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد تشریف لائیں گے اور خصوصی خطاب فرمائیں گے. تمام احباب کو یہ دعوت دی جاتی ہے خود بھی تشریف لائیں، بیرا شریف جو شہر کے لوگ ہیں ان تمام کو دعوت دیں اور تمام لوگ آستانہ عالیہ امیر الصالحین کی اس عظیم الشان مرکزی مسجد میں تشریف لائیں.
حاضر ہوں اور اس خوبصورت پیغام میں شامل ہوں اور اس پروگرام میں شامل ہو کے اس کی روحانیت کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محرم الحرام کی احترام کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی محبت کو مزید اپنے دل میں اجاگر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لی۔